أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے ہود کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب سے. اور یہ تھے عاد کے منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں سے اور نہ مانا اس کے رسولوں کو اور مانا حکم ان کا جو سرکش تھے مخالف. اور پیچھے سے آئی ان کو اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن بھی سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے. سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی. اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا. اسی نے بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں، 100 گنا بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف. تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا. بولے اے صالح تجھ سے تو ہم کو امید تھی اس سے پہلے، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے پرستش کریں جن کی پرستش کرتے رہے ہمارے باپ دادے، اور ہم کو تو شبہ ہے اس میں
جس کی طرف تو بلاتا ہے ایسا کہ دل نہیں مانتا۔ بولا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ مل گئی اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو دی رحمت اپنی طرف سے، پھر کون بچائے مجھ کو اس سے؟ اگر اس کی نافرمانی کروں سو تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے۔ اے قوم یہ اٹھنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت ہاتھ لگاؤ بری طرح، پھر آپ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد۔ پھر اس کے پاؤں کاٹے، تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب پہنچا حکم ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دین کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا زبردست طاقتور، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، جیسے کبھی رہے نہ تھے وہاں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے اندر نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بنایا تھا۔ قوم عاد ایک بہادر قوم تھی، زر اور زور ان کے پاس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے بناوٹ کو بہت طویل بنایا تھا۔ جسم کے بناوٹ جو ہیں بڑی طویل تھی۔ آج بھی اس قوم کے نشانات ملتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مکان بنائے تھے۔ آج بھی اس قوم کے نشانات یوٹیوب پر ہے، واٹس ایپ پر ہے، مل جاتے ہیں کہ انہوں نے مکانات کیسے بنائے تھے۔ آج تک جو ان کے مکانات کی سیڑھیاں ہیں اتنی طویل اور اتنی بڑی ہے کہ آج کے زمانے کے انسان جب اس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل اس سیڑھیوں کے سامنے باریک نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتور قوم بنایا تھا قوم عاد کو، لیکن کھیتی اللہ نے ان کو دی، دنیا کی دولت اللہ نے دی، اور انہی میں سے اللہ نے اپنے خاص بندے کو نبی اور پیغمبر بنایا، جن کو قرآن نے حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے یاد کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم یہ تھی کہ نبی اور پیغمبر سے کہا کرتی کہ آپ جو ہے خدا کا عذاب لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ دیکھو بزرگان دین، اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی محفوظ فرمائے اپنے عذاب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا ہے۔ تو حضرت جو ہیں ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو تم خدا کے عذاب سے بہتر ہے ایمان لے آؤ، اللہ کو مانو، مجھے نبی اور پیغمبر تسلیم کر لو۔ لیکن ایک بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باپ دادے پتھروں کو مانتے تھے، ہم بھی انہی کو مانیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر جو ہے ایسی زبردست انداز میں آیا اس ضدی قوم کے اوپر کہ ہوا کے شکل کے اندر۔ کیسے آیا؟ ہوا کی شکل کے اندر قوم عاد پر ہوا کا طوفان آیا۔ کیا ہے بولو؟ ایسا ہوا کا طوفان آیا، ایسے ہوا کا طوفان آیا کہ
ان لوگوں کے مکانات پہاڑوں کے اندر تھے، پہاڑوں کے اندر مکانات کو کریت کے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اب بتاؤ، جو قوم پہاڑوں کے اندر کریت کر اپنے ہاتھوں سے مکانات بنائے، وہ قوم کتنی طاقتور ہوں گی۔ آج جو بلڈوزر کام کرتا ہے، اس زمانے کے اندر ان کے ہاتھ وہ کام کرتے تھے، بڑی زبر۔ اب پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے سب جانتے ہیں، پہاڑ کتنا طاقتور سب جانتے ہیں۔ اب پہاڑ کے اندر ان کے مکانات تھے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ رب العالمین نے اس نافرمان قوم کو بہت سمجھنے کا، سدھرنے کا، سنورنے کا موقع دیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ کی سنت ہے، کبھی بھی اللہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو ایک دم ہلاک نہیں کرتے ہیں، بہت سدھرنے کا، سنورنے کا موقع دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کو اللہ نے 950 سال سدھرنے کا موقع دیا۔ 950 سال کے بعد اللہ نے اس قوم کو پکڑا ہے۔ کب پکڑا ہے بولو؟ نہ جانے ان ایام کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا کتنا خون زمین پر گرا ہوگا۔ لوگ آپ کو ستاتے، پریشان کرتے، بعض لوگ پتھر مارتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھرنے کا اتنا موقع دیا کہ آخر میں خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اے میرے پیغمبر، جب عذاب آئے گا تو آپ کسی کے بارے میں سفارش مت کرنا۔ تو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب نازل کیا۔ اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اب سدھرنے والا نہیں، تب جا کر آخر میں عذاب کو لاتے ہیں۔ کبھی بھی ایک دم اللہ عذاب کو۔ اب فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، بولو تھا کہ نہیں تھا؟ جس نے 90,000 بچے بنی اسرائیل کی ذبح کیے، تاریخ میں لکھا ہے۔ کتنے کے بولو؟ بچوں کو ذبح کے ماں کی گود کے اندر۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس فرعون جیسے ظالم کو 400 سال تک سدھرنے کا، سنورنے کا موقع دیا۔ 4 سال نہیں، 400 سال تک سدھرنے کا موقع دیا۔ نہیں سدھرا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب الہی کے اندر اس کو پانی کے اندر پکڑا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کے قوم پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا۔ ایسی تیز ہوا تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب کو بھیجنا چاہتے ہیں، چاہے تم کہیں بھی چھپ جاؤ، بچ نہیں سکتے ہیں۔ پھر وہ ہوا پہاڑوں کے اندر گئی، اور پہاڑوں کے اندر جا کر ایسی تیز ہوا گئی کہ بھاوروں کی طرح اس ہوا نے ان کو باہر پھینکا، بھاوروں کی طرح۔ اور پھر اس ہوا نے جو ہے ان کو پہاڑوں سے ٹکرایا۔ اتنی طاقتور قوم تھی کہ وہ ہوا نے ان کو پہاڑوں سے ٹکرایا، اور ایسا ٹکرایا کہ ان کے بھیجے ان کے منہ اور ناک سے باہر نکلے، سروں کے بھیجے منہ سے باہر نکلے ہیں، ایسے ہوا نے ٹکرایا۔ بھائی ایک انسان ٹکرا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایک انسان کسی کار میں بیٹھا ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، وہ اگر کہیں ٹکرا جائے تو آدمی کا سر پھٹ جاتا ہے، یہ حادثہ بولتے ہیں۔ وہ تو خدا کا عذاب تھا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، ایسے ٹکرایا ان کو پہاڑوں سے، ان کے بھیجے باہر نکلے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان کو اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان تک ان کی چیخ و پکار جا رہی تھی۔ آسمان تک، کہاں تک بولو بھائی؟ آسمان تک ان کی چیخ و پکار جا رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آسمان سے نیچے پٹخ دیا۔ بھائی کوئی انسان اگر 10 منزلہ بلڈنگ سے گرے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی 20 منزلہ سے گرے، حالت بڑی خراب ہوتی ہے۔
زمین اور آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کی مسافت سمجھتے ہیں نا؟ حدیث میں آتا ہے 500 سال۔ کتنا ہے بولو؟ تو اس قوم کو اتنا اوپر اٹھایا گیا ہوا کے ذریعے کہ آسمان تک ان کی چیخ و پکار جا رہی تھی۔ کہاں تک؟ پھر وہاں سے اللہ نے اس قوم کو پٹکا، اور سورہ مومنون کے اندر یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ساتھ ساتھ اس قوم پر ایک چیخ سمجھتے نا، ایک سخت آواز، ایک بھیانک آواز، ایک سخت آواز بھی اللہ نے اس قوم پر عذاب کے شکل میں ڈالی ہے۔ سخت آواز، ایسی آواز کہ انسان کے دل و دماغ کام نہ کرے۔ تو قوم ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانی کی بنیاد پر تباہ و برباد کیا، اور جن لوگوں نے ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایمان قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور یہ عذاب ان تک نہیں پہنچا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے انتہائی ضدی قوم تھی۔ بولو کیسی قوم تھی؟ ضدی قوم۔ سب ہونا لیکن انسان کے اندر ضد نہیں ہونا۔ ضد انسان کو آنا تک پہنچاتی ہے، اور آنا انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم پر ایک زبردست محنت کی، بہت محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو انہی کے قوم میں سے بھیجا تھا۔ بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تشریف لائے وہ مکہ المکرمہ یعنی اسی قوم سے تشریف لائے۔ بات سمجھ گئے؟ تاکہ لوگوں کے اندر انسیت رہے کہ بھائی دعوت دینے والا یہ تو ہمارا آدمی ہے، ہمارا بھائی ہے، یا ہمارا بھتیجا ہے، یا ہمارا بھانجا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جب دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو دعوت دی تاکہ میرا خاندان مجھ سے مانوس ہو جائے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے گاؤں کے لوگ، میرے شہر کے لوگ عذاب الہی میں تباہ نہ ہو، لیکن بہت محنت کرنے کے بعد یہ ضدی قوم ماننے تیار نہیں تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا اے ہود، جس عذاب کی تم بات کرتے ہو، من اشد منا قوہ، کیا ہم سے طاقتور کوئی اور ہے؟ کیا کہہ رہے؟ عجیب قوم تھی، کیا ہم سے طاقتور کوئی اور ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 300 سال کے اندر ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا۔ کتنے سال میں بھائی؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 300 سال میں ان کا بچہ بالغ ہوتا، اور عمریں 800 سال، 900 سال، 700 سال، اتنی لمبی اللہ نے ان کو عمریں دی، طاقت دی، جسم دیا، کھیتی باڑی دی، ساری نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اس کے باوجود باپ دادا کے دین کو چھوڑنے تیار نہیں تھے۔ بالآخر گنے چنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ساری قوم اللہ کے عذاب الہی کا شکار بن گئی۔ تو بزرگان دین یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ واقعات جو ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اپنے محبوب رب کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیں۔ بات سمجھ گئے؟ اگر ہو جائیں فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پہلے تو کوشش کریں کہ ہم وہاں پر جائیں نہیں، اگر ہو ہی گیا تو توبہ کر لیں، پتہ نہیں
اگر یہ گناہ ہمیں یاد نہیں رہا اور ہم نے توبہ نہیں کی کہ ایسا نہ ہو جائے یہی گناہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اگر ہود علیہ السلام کی قوم اللہ کے سامنے توبہ کر لیتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور ہے کہ قارون زمین میں دھسنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے 70 مرتبہ معافی مانگی۔ کتنی مرتبہ؟ اے موسیٰ معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں، زمین پکڑ۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ قارون نے تم سے کتنی دفعہ معافی مانگی؟ کہا اللہ 70 دفعہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 دفعہ قارون نے کہا موسیٰ مجھے بچا لو، معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، میں نے جو آپس زنا کی تہمت لگائی بالکل غلط ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ زمین تمہارے ہاتھ میں، جو چاہیں کرو۔ کہا پکڑ لے اسے۔ قارون دھستا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ قارون نے 70 دفعہ تم سے معافی مانگی، تم نے معاف نہیں کیا، اگر یہی قارون ایک مرتبہ بھی مجھے پکارتا تو میں قارون کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غفور و رحیم ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بندوں کی سرکشی جب حد سے پار ہو جاتی ہے تب جا کے اللہ پکڑتے ہیں۔ ابو جہل کو اللہ نے ایک دم نہیں پکڑا ہے، اس کی سرکشی حد کو پار ہو چکی تھی، تب جا کے اللہ نے اس کو بدر کے اندر پکڑا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غفور الرحیم ہے۔ اپنے عذاب سے پہلے اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کو لاتے ہیں۔ رحمت کو اس لیے لاتے ہیں کہ بندو سمجھو میں تمہارا چاہنے والا ہوں، تمہارا مشفق رب ہوں، میں تم کو جو ہے تباہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے جن ہاتھوں سے تم کو بنایا ہوں میں تم کو اسی ہاتھ سے تم کو جنت دینا چاہتا ہوں، لیکن جب تم مانیں گے نہیں، آخر حد پہ پہنچ جائیں گے، تب جا کے اللہ پکڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور ان واقعات سے سبق حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھنے کے فیصلے فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔